दुबई में खड़ी ये बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा इंसान की बनाई हुई दुनिया में सबसे ऊंची इमारत है और ये इंजीनियरिंग की तारीख में सबसे बड़ी और अनोखे कामों में से एक है। इसकी सोच भी एक ख्वाब देखने से कम नहीं थी और इसे बनाने के लिए तो वाकई जल्दबाजी की ज़रूरत थी। इस बिल्डिंग के लिए क्रेन्स पहले से भी ज़्यादा ऊंचे बनाने पड़े, शीशे और भी ऊंचाई पर लगाने पड़े और ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा कंस्ट्रक्शन होने जा रहा था। आज की ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो में भी इंजीनियरिंग की सबसे पेचीदा और नामुमकिन कंस्ट्रक्शन और उन लोगों की दास्तान है जिन लोगों की बदौलत ये आलीशान और दुनिया की सबसे ऊंची आसमान को छूने वाली बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बन पाई। नाजरीन, मिडिल ईस्ट के दुबई शहर में एक जॉइंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर खड़ा है। 828 मीटर ऊंचा बुर्ज खलीफा दुनिया में अब तक की सबसे ऊंची इमारत है। $1.5 अरब के इस टावर का इफ्तिताह सन 2010 में हुआ और इस पर हुई आतिशबाजी को भी दुनिया के सबसे शानदार प्रदर्शनों में गिना जा सकता है, जबकि इसके ऊपर लगे LED लाइट्स की मदद से बनने वाली स्क्रीन भी दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है। इसके साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची और तेज तरीन लिफ्ट भी इसी बिल्डिंग में बनी हुई है। लेकिन जिस जमीन पर ये इमारत खड़ी है ये बिल्कुल अलग दिखती थी। ओपनिंग से 6 साल पहले इसका आगाज के शुरू होने से पहले ही ये सूखे और झुलसे हुए रेगिस्तान जैसा इलाका था। फरवरी सन 2004 में टीम ने बुर्ज की साइट पर काम शुरू किया। इतनी बड़ी इमारत बनाने में रफ्तार बहुत मायने रखती थी। इस काम को अपने वक्त पर पूरा करने के लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजर डेविड ब्रेडफोर्ड पर थी। डेविड ने काम तो शुरू कर लिया था, पर इस मुश्किल तरीन बिल्डिंग के डिजाइन को अभी तक आर्किटेक्ट्स ने मुकम्मल नहीं किया, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग के पूरे होने का काम बहुत जल्दी के साथ पूरा करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप डिजाइन के मुकम्मल होने का इंतजार करेंगे तो आपको सिर्फ 3 या 4 सालों तक ऑफिस में बैठकर डिजाइन बनने की राह ही देखनी पड़ती। इस इमारत का डिजाइन अभी बन ही रहा था जबकि कंस्ट्रक्शन टीम ने इसके बुनियाद का काम शुरू कर लिया था और डिजाइन के बगैर ही आधी बिल्डिंग भी अपना आकार लेने लगी। बुर्ज का डिजाइन ना होने की वजह से इंजीनियर्स ने काफी हद तक GPS यानी सैटेलाइट की मदद से काम किया, क्योंकि ये जानना भी जरूरी था कि आखिर इस बिल्डिंग का सेंटर पॉइंट कहाँ पर निकलेगा। बुर्ज जैसे बिल्डिंग को सबसे तेजी से RCC जंप फॉर्मिंग से ही बनाया जा सकता था। इस तरह के काम में टीम इसके बेस में सांचे बनाती है और इसमें स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स घुसाकर कंक्रीट डाली जाती है। ये कंक्रीट सेट होने पर 12 घंटे बाद टीम सांचे को अगले लेवल पर हाइड्रोलिक की मदद से 4 मीटर तक ऊपर ले जाती है और यही सारा काम हर रोज दोबारा से दोहराया जाता है। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में हर हफ्ते एक नई मंजिल जुड़ने लगती है। बुर्ज खलीफा के बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट दुबई की प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी ईमार के पास है। ये इस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बनाकर इसके ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर वाले रसूख को पुख्ता करना चाहते थे। इसीलिए ईमार ने अमेरिका के सबसे उम्दा आर्किटेक्चरल फर्म स्किडमोर, ओवेंस एंड मिल्स को बुलाया। SOM का दफ्तर अमेरिका के स्काई स्क्रैपर्स के शहर शिकागो में है। इनके चीफ इंजीनियर बिल बेकर जानते हैं कि ज्यादा ऊंचाई पर बनाने वाले स्ट्रक्चर को किसी भी पुरानी डिजाइन पर महज मंजिलें जोड़ने से नहीं होता। ज्यादा ऊंचाई की वजह से इंजीनियरिंग की मुश्किलात में इजाफा होता है। हर बार पहले से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स को नए स्ट्रक्चरल सिस्टम्स इजाद करने पड़ते हैं और इसीलिए इस इमारतों में जुड़े इंजीनियरिंग में तारीख में एक इंतहाई आलीशान और मुश्किल टावर्स में से एक विल्स टावर के साथ हुआ, जिस पर विल्स खड़े हैं। 442 मीटर ऊंचा ये टावर 1996 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इसके डिजाइन को कहते हैं बंडल ट्यूब। इसको एक मजबूत शक्ल देने के लिए 9 टावर्स को एक साथ जोड़ा गया है, लेकिन इसके डिजाइन को भी अपने ही वक्त में काफी मुश्किलात दरपेश आई, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर जाने के लिए 9 ट्यूब्स काफी थे। पर अगर इससे ज्यादा ऊंचाई पर इमारत बनाना चाहे तो फिर आपको इसके निचले हिस्से को ज्यादा मोटा बनाना होता है, लेकिन इसके बायस इमारत के ऊपर हिस्से की बजाय निचले हिस्से को 5 गुना बढ़ना होता है। इस वजह से बिल्डिंग मुकम्मल कवर हो जाती है और लोग बिल्डिंग के अंदर ही फंस जाते हैं और बाहर के नजारे तो बिल्कुल ही नहीं देख पाते और ये इमारत इस्तेमाल के काबिल नहीं रह पाती। राइट इंटरनल स्पेसिस वाली ज्यादा ऊंची इमारत बनाने के लिए बिल और इनकी टीम ने एक नया स्ट्रक्चरल सिस्टम बनाया जिसको बटरस डिजाइन कहते हैं। चूंकि इसके कोर को एक हद से ज्यादा नहीं ऊंचा लेके जा सकते, इसीलिए कोर को बटरस नुमा शक्ल में बनाया गया ताकि इसकी ऊंचाई के साथ इसको हर तरफ से देखा जा सके। जबकि बटरस कोर कॉन्सेप्ट की वजह से इसकी भीतरी हिस्सों में भरपूर नेचुरल लाइट भी रहती है। SOM के डिजाइन में टावर का बाहरी भरकम बेस स्टील और कंक्रीट के जबरदस्त वजन को झेलने में मदद करता है। फिर इमारत की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये बटरसेस ऊपर उठने पर एक स्पाइरल में सिमटते जाते हैं। रेगिस्तान की गर्मी और रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस पर टीम ने
ایک چمکدار یعنی سلور کوٹڈ شیشے کے پینلز لگائے، جبکہ اس کے ڈیزائن کی وجہ سے اندر سے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ آپ 160 منزل کی بلڈنگ میں کھڑے ہیں، بلکہ 10 منزلہ بلڈنگ میں کھڑے ہونے کا جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس بلڈنگ کو اگر آپ لیمبورگینی یا بوگاٹی یا فراری کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس میں پرفارمنس ہی سب سے اہم ہے، نہ کہ اس پر آنے والی لاگت، اور اس کوالٹی کے لیے کافی قیمت بھی چکانی پڑ گئی، اس لیے یہ عمارت پرفارمنس کے لحاظ سے سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ لیکن ایک اندازے کے مطابق اس بلڈنگ پر $1.5 ارب خرچ ہوئے ہیں، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ پیسہ لگا ہو۔ اربوں ڈالرز کے ڈیزائن کو حقیقت میں بدلنا واقعی ایک بہت بڑا کام تھا۔ سٹرکچر کے سب سے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مضبوط ہونی چاہیے تھی۔ کنکریٹ کی مضبوطی یہاں بہت ہی اہم تھی، اسی لیے یہاں ایسا کنکریٹ بنایا گیا جو دنیا میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ ٹیم نے 25 الگ الگ مٹیریلز کو ملا کر ایسا کنکریٹ بنایا جو عمارت کے اوپری حصے تک پمپ ہونے تک لیکوڈ رہے، جبکہ سانچے میں ڈالنے کے بعد تیزی سے جم بھی سکے، کیونکہ 45 ڈگری کی گرمی میں ایک خاص قسم کے مکسچر کو جمانا بھی ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اگر کنکریٹ بہت زیادہ گرم ہوگا تو یہ ترنت جم جائے گا اور اسے صحیح جگہ لگا بھی نہیں پائیں گے، اسی لیے اس کو رات کے وقت ڈالا جاتا جب ٹیمپریچر کم ہو، جبکہ اس کے باوجود بھی اس میں برف بھی ڈالنا پڑ جاتا۔ کنکریٹ کو عمارت کی اونچائی تک پہنچانے کے لیے دنیا کے سب سے طاقتور 3 پریشر پمپس استعمال کیے گئے، جنہوں نے 32 مہینوں میں ان پمپس میں 1,65,000 اسکوائر میٹر کنکریٹ پمپ کیا۔ یہ کنکریٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے پورے 880 کلومیٹر روڈ کے کنارے یعنی سائیڈ واک بنایا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد اس ٹاور کے اوپر سٹیل سٹرکچر لگانا تھا۔ جب ریگستان میں یہ عمارت آسمان کو چھونے کے قریب تھی، تب اس پر انسانوں اور مشینوں نے تاریخ میں پہلی بار اتنا اونچا کام کیا۔ دنیا میں سب سے اونچے اسکائی اسکریپر صرف دبئی شہر میں ہی ہے، لیکن اب ان سب کے مقابلے میں ایک اور آسمان کو چومتی عمارت کھڑے ہونے والی ہے، جس کو دیکھتے ہی دیکھتے ہر 3 دن بعد ایک منزل برج خلیفہ میں جڑنے لگی۔ ایک طرف تو کام پورے زور و شور کے ساتھ جاری تھا، جبکہ دوسری طرف آرکیٹیکٹس نے عمارت کی اب تک کوئی اونچائی طے نہیں کی تھی۔ چونکہ عام طور پر کسی بھی بلڈنگ میں چھوٹے موٹے بدلاؤ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پریشانی یہ بننے لگی کہ بلڈنگ کے ڈیزائن کو مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی بنیاد اور اوپر کی منزلیں بھی تیزی سے جڑنے لگ گئی تھی، جس کے لیے یہ طے کرنا بہت ہی اب ضروری بن گیا تھا کہ اس بلڈنگ میں مزید کتنا بدلاؤ اور کتنی اونچائی پر جانا ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف دبئی کے حکمرانوں کو تائیوان کے 508 میٹر اونچے تائپے 101 کو پچاڑنا تھا، جبکہ SOM کا ڈیزائن اس سے صرف 10 میٹر ہی اونچا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آرکیٹیکٹس اپنی لمٹ سے بڑی چیز بنانے کا وعدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جلد ہی آرکیٹیکٹس نے یہ اندازہ لگایا کہ اس عمارت کی بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ اس کو مزید 300 میٹر اوپر بنایا جا سکتا ہے، اور آخر کار اس کو بناتے بناتے اب اس کی ٹوٹل اونچائی 828 میٹر ہو گئی۔ لیکن سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ کیا اس کا بنیاد اتنا مضبوط ہے کہ یہ پوری بلڈنگ کو سنبھال سکے؟ کام شروع کرتے وقت ہی جب اس زمین کا سیول ٹیسٹ کیا گیا تو انجینئرز کو ایک دقت سامنے پیش آ گئی۔ انجینئرز کے مطابق نیو یارک کی زمین میں 3 یا 4 میٹر میں بہترین گرینائٹ کی پرت نکل آتی ہے، جبکہ برج کی جگہ پر صرف ریت ہی ریت تھی، جبکہ اس کے نیچے کمزور لائم سٹون اور سینڈ سٹون بھی ہیں جو بالکل بھی بنیاد کے لیے ٹھیک نہیں تھے۔ لیکن سائنس نے یہ مسئلہ بھی حل کروا لیا۔ برج خلیفہ کا مستقبل اور اس کا زبردست وزن جھیلنے کے لیے اسکن فرکشن سسٹم کا استعمال کیا گیا، جس میں زمین کے اندر کافی زیادہ پائلز ڈال کر اس کے اوپر کنکریٹ کی سلیب ڈالی جاتی ہے۔ برج کی بنیاد زمین اور ہر پائلز کے بیچ بے حد مضبوط گرپ پر ٹکی ہوئی ہے۔ ٹاور کے نیچے ٹیم نے 50 میٹر کی گہرائی تک پورے 192 پائلز کو ڈالا ہے، تاکہ یہ کنکریٹ کی تقریباً 4 میٹر کی موٹی رافٹ کو سہارا دے سکے، جبکہ اس کے بنیاد کو 5 لاکھ ٹن وزنی عمارت کو بھی سنبھالنا ہے۔ یہ فگرز اتنے زیادہ ہیں کہ ٹیم کو اپنے لیے کافی گنجائش بھی چھوڑنی پڑی تاکہ اس کی بنیاد اپنی جگہ ٹکی رہے۔ بنیاد کا کام شروع ہونے کے 3 سال بعد عمارت کی اونچائی 512 میٹر تک پہنچ گئی۔ اب برج دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن چکی ہے، اور مزید اونچائی پر ساز و سامان پہنچانے کے لیے ٹیم نے دنیا کی بہترین کرین کمپنیوں کی مدد لی، جس کے لیے انتہائی اسپیشل کرینز بھی منگوائی گئی، جن میں سے ہر ایک خالی کرین کا وزن ہی 120 ٹن ہے۔ یہ کرینز سیلف جیک میکینزم پر کام کرتی ہیں، کیونکہ جب بھی عمارت جتنی اوپر اٹھتی ہے تو کرین بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھ سکے، یعنی ہر منزل کے پورا ہونے پر شریف اور ان کی ٹیم ٹاور سپورٹ کو ایک نیا حصہ جوڑ کر کرین کو اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ دنیا کے سب سے اونچے کنسٹرکشن کرین کو آپریٹ کرنے کے لیے بہت ہی پرسکون اور مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو کرنے کے لیے پاکستان کے شیر خان ہی ہیں۔ شیر خان کا یہ کرین کیبن امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے بھی 2 گنا اونچا ہے۔
برج کی اونچائی ایسے آسمان کو چھو رہی ہے جس کو آج تک کسی نے بھی نہیں چھوا، لیکن یہاں اب ایک زبردست طاقت مسئلہ بنتی جا رہی ہے، اور وہ ہے ہوا، کیونکہ اتنی اونچائی پر عمارت کا ڈیڈ لوڈ یا عمارت میں موجود لوگوں کا لائیو لوڈ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ ونڈ لوڈ، جو کہ ٹاور کو گرانے یا جھکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مسئلہ سب سے اچھا آسٹن کے جان ہینکاک ٹاور میں نظر آتا ہے۔ سٹیل اور گلاس سے بنا ماسٹر پیس یہ ہینکاک 240 میٹر اونچا ہے، لیکن بنانے کے ساتھ ہی اس میں بھی کافی ایک گمبھیر مسئلہ درپیش آیا۔ ہلکی سی ہوا سے یہ ٹاور بھی جھولتا اور اس کے بھیتر لوگوں کو موشن سکنس ہونے لگتے، اور پھر بعد میں ایک بڑے ری ڈیزائن سے ہی اس ٹاور کو بھی گرانے سے بچایا جا سکا۔ برج کی یہ حالت نہ ہو اس لیے برج کا تجربہ کرنے کے لیے ایک ونڈ ٹنل میں اس کا ونڈ ٹیسٹ کیا گیا۔ پیٹر آرن دنیا کے سب سے ماہر ونڈ انجینئر ہیں، اور انہوں نے پہلے دبئی کی ہوا کا جائزہ لیا، جس سے ان کو پتہ لگا کہ برج کو 240 کلومیٹر گھنٹے کی رفتار سے ہوا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ بلڈنگ پر ہوا کا کیا اثر پڑے گا۔ اور اپنے سے زیادہ اونچائی کی وجہ سے اس میں ایک اور خطرہ ورٹیکس شیڈنگ کا تھا۔ یہ گھومتی ہوئی ہوائیں عمارت کے دونوں طرف سے چپک کر گزرتی ہیں، جس سے عمارت بہت تیزی سے ہلنے لگ جاتی ہے، اور اسی خطرے کو کم کرنے کے لیے بلڈنگ کے باہری حصوں یعنی بٹریسز کے کونوں کو صاف کرنا تھا، دوسرا ٹاور کی اونچائی میں چوڑائی میں کمی لانا، اور تیسرا ہوا کے مطابق پورے ٹاور کے ڈیزائن میں رد و بدل کرنا، جس سے ہوا کو کنفیوز کیا جا سکے تاکہ یہ کراس ونڈ فورس نہ بنا سکے۔ کنسٹرکشن سائٹ پر تیزی سے برج کا سٹرکچر سر اٹھا رہا تھا۔ ایک بار پورا ہونے پر اس میں 900 اپارٹمنٹس، 160 کمروں کا ہوٹل اور دفتروں کی 37 فلورز ہونی تھی۔ یہ بلڈنگ 36 میگا واٹ بجلی خرچ کیا کرے گی، جو کہ 20,000 لوگوں کے شہر کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے، جبکہ کسی بھی صورت میں بجلی نہ ہونے پر 22 ٹن کے یہ 5 بیک اپ جنریٹر برج کو بجلی فراہم کیا کرے گا۔ لیکن یہ کام دن بدن مشکل ہونے والا ہے، کیونکہ وقت سے پہلے شیخ کو بلڈنگ کمپلیٹ چاہیے، جس کی وجہ سے ڈیوڈ پر کافی اثر پڑا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی غلطی کی گنجائش ہے۔ سپر سٹرکچر کے تیار ہونے کے بعد ایک چیز مکمل نہیں ہے، عمارت کے زیادہ تر حصے پر گلاس پینلز لگ جانے چاہیے تھے، اور اب باری ہے گلاس اور سٹیل کے فریمز کی، کیونکہ جب تک یہ بلڈنگ باہر سے ڈھکی نہیں جاتی اس کے انٹیریئر کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ برج کو دبئی کے طوفانی اور گرمی سے بچانے کے لیے 24,348 ہائی کوالٹی گلاس پینلز لگنے والے تھے۔ یہ پینلز دبئی کی گرمی کو برداشت کرتے۔ اب یہ سوال اٹھنے لگا کہ جس کمپنی کا گلاس پینلز بنانے کا کانٹریکٹ لیا گیا تھا وہ کمپنی دیوالیہ ہو گئی، اور اس وجہ سے اس کے کام میں بھی مزید دیری آ گئی، جبکہ لاگت بھی بڑھنے لگی۔ اسی لیے اب ایک لوکل کمپنی کو گلاس پینلز بنانے اور لگانے کا کام دیا گیا۔ جان زرافہ نے کام کرنے کی حامی تو بھر لی، اور 18 مہینوں بعد کہیں جا کر پینل کا کام شروع کر دیا، اور صرف برج خلیفہ کے لیے ہی جان نے ایک نئی فیکٹری برج کے قریب ہی لگا ڈالی۔ لیکن اب ایک دوسری پریشانی سامنے آ گئی کہ کیا یہ شیشے برج کو جھلسا دینے والی گرمی سے بچا پائیں گے، اور جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو واقعی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس پر کوئی عام شیشہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ نارمل شیشے سے عمارت کے اندر اندازے سے بھی زیادہ یعنی پورے 98 ڈگری سیلسیس ہونے والی گرمی پیدا ہونی تھی، اور اس گرمی میں انسان تو کیا بلڈنگ میں موجود کوئی بھی چیز آسانی سے پگھل جاتی۔ لیکن ٹیم نے اس کا حل بھی ڈبل کوٹڈ گلاس سے نکالا، جس کے اوپر یعنی باہری پرت سلور کوٹڈ ہونے کے کارن یووی شعاع کو دوبارہ ریفلیکٹ کر دیتی ہے، جبکہ اندر کی طرف ٹائٹینیم کی کوٹڈ کی وجہ سے اس کے اندر انفراریڈ ریز کو روکنا تھا، اور اب یہ گلاس لگانے کے قابل تھا، پر انتہائی مہنگا بھی ہو گیا، اور ایک پینل کی قیمت اس وقت کے مطابق 2000 امریکی ڈالر بن گئے۔ کل ملا کر صرف 4 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کا یہ گلاس پینلز لگنے والے تھے۔ گلاس پینل تیار ہوتے ہی سیدھا بلڈنگ سائٹ پر پہنچانے لگ گئے۔ ہر ایک پینل کی لمبائی 4 میٹر تک ہے اور وزن تقریباً 1 ٹن، اور تمام پینلز کو پوری بلڈنگ پر ہاتھ سے ہی فکس کرنا تھا، جو کہ اتنا اونچائی پر اور دبئی کے ریتیلے طوفان میں لگوانا ایک خطرے سے خالی نہیں تھا، اور آخرکار پوری بلڈنگ پر یہ پینلز بھی لگ گئے۔ پورے 5 سالوں میں بلڈنگ اپنے آکار میں آنا شروع ہو گئی۔ برج پر بننے والی بیلکنیز دنیا کی سب سے اونچی بیلکنیز ہیں، لیکن ان بیلکنیز کو استعمال کے قابل بنوانے کے لیے ایک دفعہ پھر سے ونڈ انجینئر کو بلوایا گیا، کیونکہ اگر انسان یہاں ان بیلکنیز پر کھڑے ہوتے تو شاید طوفانی ہواؤں سے کہیں اڑ ہی نہ جاتے، کیونکہ دبئی میں ہوا 240 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ایک دفعہ پھر سے ٹیسٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اتنی تیز ہوا سے انسان پر کیا اثر پڑے گا، اور ہوا کی رخ کو بدلنے کے لیے مختلف قسم کے آرکیٹیکچرل ڈیوائڈرز بنائے گئے اور گلیڈرز پینل لگائے گئے جو بیلکنیز میں ہوا کو اندر آنے سے روکتے ہیں۔
जबकि ऊपर से डाउन ड्राफ्ट के दबाव को कम करने के लिए ये आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट भी बनाए गए। इसके साथ ही हर टेरेस के साथ एक विंड अलार्म और सेंसर भी लगाया गया, और जब भी हवा की रफ्तार इतनी तेज हो जाए कि वो इंसान के लिए खतरा हो तो ये अलार्म खुद ब खुद बजने लगते हैं, ताकि इस वक्त लोग टेरेस का इस्तेमाल ना करें। कंस्ट्रक्शन टीम को बुर्ज के सबसे ऊपर आखिर में इंजीनियरिंग की सबसे मुश्किल चीज लगानी थी, और ये 136 मीटर ऊंचा एक स्टील पाइप है जिसका वजन 350 टन है, जबकि इसकी चौड़ाई 1 मीटर है। और इसको लगाना जरूरी भी था, क्योंकि अगर बिल्डिंग को ऐसे ही छोड़ दिया जाता किसी भी मकाम पर तो ये बिल्डिंग नामुकम्मल लगती। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ी दिक्कत ये थी कि ये स्पायर इतनी ऊंची इमारत पर कैसे रखा जाए, क्योंकि सबसे ऊंचे वाले क्रेन से भी स्पायर के टॉप को पकड़ना मुश्किल था। दुनिया में कोई भी क्रेन ये काम नहीं कर सकती, और ना ही हेलीकॉप्टर 350 टन वजनी स्टील उठा सकता है। लेकिन अचानक टीम को ये ख्याल आया कि स्पायर को काट काट कर अलग हिस्सों में बिल्डिंग के बीच में उठाया जाए, और सभी इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट इस आलीशान बिल्डिंग के इख्तितामी हिस्से को अपने मकाम पर रखने के लिए खड़े होकर देखने लगे। और पहली बार बुर्ज का आकार पूरा हो गया, और अब इस पर फिनिशिंग का काम शुरू होना है, क्योंकि इस इमारत को दुनिया में सिर्फ ऊंचा ही नहीं बल्कि सबसे उम्दा भी बनना है। जबकि इसके साथ ही दुनिया के कुछ नए रिकॉर्ड भी बनने वाले थे, जिनमें से एक यहाँ के 52 लिफ्ट्स हैं, जो दुनिया के सबसे ऊंचे और तेज लिफ्ट का रिकॉर्ड भी रखते हैं। ये लिफ्ट्स यहाँ रहने वालों के लिए मुख्तलिफ फ्लोर्स पर एक्सेस दिलवाते हैं। अब शेर के इफ्तिताम में तकरीबन 3 महीने बाकी रह गए, इसीलिए अब जल्द से जल्द इसके इंटीरियर का काम भी मुकम्मल करना होगा, और आखिरकार जनवरी सन 2010 में बुर्ज खलीफा का इफ्तिताह कर दिया गया। और ये बिल्डिंग 12 साल गुजरने के बाद भी दुनिया की वाहिद ऊंची बिल्डिंग है, जिसको बनाने में हजारों वर्कर्स और दुनिया के बेहतर आर्किटेक्चरल दिमाग और इंजीनियर्स की मेहनत भी लगी। हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स देने में आपकी सपोर्ट चाहिए। वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा।